رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دشمن تھا وہ دشمن آج بھی ہے، اور اس نے کھلم کھلا اپنی دشمنی کا اظہار کر دیا اور اپنی دشمنی کا جال بچھا دیا۔ وہ دشمن تھا عبداللہ بن سبا۔ اس نے وہ زمانے میں وہ ایک بڑی حیثیت رکھتا تھا۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، نبی بن کر آئے، رسول بن کر آئے، پیغمبر بن کر آئے، اللہ کے محبوب بن کر آئے، تو لوگوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنایا، آپ سے محبت کی، آپ کے ایک ایک کلمے پر جان نثار ہو جایا کرتے تھے۔ اس دشمن عبداللہ بن سبا نے رسول اللہ سے جو لوگ محبت کرتے تھے وہ محبت کو دیکھ نہیں سکا اور اس کی تاب نہیں لا سکا، اس کے اندر حسد پیدا ہو گئی۔ اس نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اپنے آپ کو نبوت کا بھی دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کا دفاع کیا کہ ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی، اللہ کے محبوب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم آپ ہی کی بات کو مانیں گے، آپ ہی کے ایک ایک ارشاد کو سچا سمجھیں گے۔ لیکن جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے، اس کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں بھی اس کو وہ چال چلنے کے لیے موقع نہیں ملا، لیکن مدینے کو آیا عبداللہ بن سبا، اس نے آ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر بیعت کیا، اسلام کو قبول کیا، لوگوں کے سامنے سب کو میں واویلا مچ گیا، عبداللہ بن سبا اسلام قبول کر لیا، لیکن اس نے وہاں بھی نہیں چھوڑا، تھوڑی دن مسلمانوں کے درمیان میں رہ کر اپنی منافقت کی چال کو اس نے پورا اظہار کیا، وہاں رہ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگوں میں تحریک چلائی، حضرت عثمان خلافت کے حقدار نہیں ہیں، حضرت علی کی خلافت کے حقدار ہیں، حضرت علی سے محبت کی، محبت کا دعویٰ کیا، محبت کو رچایا، لیکن وہاں بھی نہیں چھوڑا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان میں لوگوں کے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دشمنی لوگوں میں ڈال دیا۔ جب لوگوں کے درمیان حضرت علی کی دشمنی ہو گئی تو ادھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی جو ہے ان کی بھی شہادت ہوئی۔ عزیزان محترم، ایک دور جو ہے اس نے مسلمانوں کے ساتھ ایک بڑا ظلم کیا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننے سے لوگوں کو روکا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور پیغمبر اور رسول اللہ کا محبوب ماننے سے لوگوں کو روکا۔ اب یہاں آ کر لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ حضرت عثمان بہت اللہ کے محبوب کے چہیتے تھے، اب ان پر بیعت کرو۔ جب لوگ ان پر بیعت کرنے لگے تو آگے دیکھا اب حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کی خلافت آنے والی ہے، تو حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لوگ ماننے لگے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی ایک ایسے جال میں پھنسایا، لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طاقت کو ماننے لگے، حالانکہ یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر خود خدا حلول کر گیا ہے، خود خدا سما گیا ہے، حضرت علی کے اندر اللہ کی طاقت ہے، یہ تمام چیزوں کو پیدا کر کے وہ اس نے ایسی دشمنی بچھایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی جال میں پھنسا کر شہید کر دیا۔ عزیزان محترم، اسی کے دوران جنگ جمل ہوئی جس میں 40,000 مسلمان قتل کیے گئے، پھر اس کے بعد جنگ صفین ہوئی، اس میں 70,000 مسلمان قتل کیے گئے۔ عزیزان محترم، آج بھی ان دشمنوں کو تم پہچانو، یہ کب پہچانو گے؟ جب کہ تم اسلام پر عمل کرو گے، جب کہ تم اپنے علماء کو آگے رکھو گے۔ عزیزان محترم، یہ سارے اسلام کے دشمن ہیں،
تم کو قرآن سے دور رکھیں گے، تم کو رسول اللہ کے سنتوں سے دور رکھیں گے، تم کو شریعت مطہرہ سے دور کیا جائے گا۔ یہ سب ہونے والا ہے، آج ہو گیا ہے، کل بھی ہونے والا ہے۔ تمام مسلمانوں کو مسلمان باقی رکھا جائے گا، لیکن ان کے اندر سے اسلام کا پاس و لحاظ نکال دیا جائے گا۔ یہی تو ہے، ہماری مسجدیں ویران کیوں ہو گئی، ہمارے مدرسوں کے اندر کیوں ویرانی آ گئی، کیوں ہمارے دلوں کے اندر مردنی چھا گئی؟ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم نے باطل تمام اشیاء کو ہم نے اختیار کیا، اللہ کے احکامات سے دور ہو گئے، رسول اللہ کے طریقوں سے دور ہو گئے، جس کی وجہ سے آج نئے نئے رسوم ہمارے اندر پیدا ہو گئے، نئے نئے رواج ہمارے اندر پیدا ہو گئے۔ اب کس کو بتائیں؟ ہمارے ہی دانت ہیں، ہمارے ہی ہونٹ ہیں، اب کہو تو کہیں گے یہ اسلام کے مخالف ہیں، یہ تو حضرت علی کے مخالف ہیں، یہ تو حضرت عثمان کے مخالف ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی آپ کو معلوم ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن کے دل دادا تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات بیٹھ کر پوری رات جو ہے نماز میں کھڑے ہو کر قرآن شریف پڑھتے تھے، ٹھیک اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ہمیشہ ہاتھ میں قرآن کو تھامے ہوئے تھے، قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، یہاں تک کہ ظالموں نے گھیرا کر لیا۔ جب شہادت ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قرآن پڑھتے پڑھتے شہادت ہوئی۔ عزیزان محترم، ایسی تو ہماری موت نہیں ہے، ہم بیمار ہو کے مر جاتے ہیں، یا تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، یا تو کمزوری کی حالت میں مر جاتے ہیں، یا تو پیسہ روپیہ کہہ کے ہم مر جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایسی زندگی ہم مسلمانوں کی نہیں ہے۔ مسلمان بردبار ہوتا ہے، مسلمان حلم والا ہوتا ہے، مسلمان بصیرت والا ہوتا ہے، مسلمان اپنے علم کو، قرآن کو، اپنے علماء کی عظمت کرتا ہے۔ آج کیا ہوا؟ ہمارے اندر جو ہے باطل رسوم ہمارے اندر آ جانے کی وجہ سے ہم نے قرآن کو بھی ملیا میٹ کر دیا، ہم نے قرآن کو بھی ہمارے نظروں سے دور کر دیا، اور ہم نے جو ہے اپنی نظروں سے رسول اللہ کی ایک ایک سنت کو بھی دور کر دیا۔ ہم بدعات کو اختیار کر کے کہتے ہیں، خرافات کو اختیار کر کے کہتے ہیں، رسومات کو اختیار کر کے کہتے ہیں، رواج کو اختیار کر کے کہتے ہیں۔ ہم نے شریعت کا بہت بڑا کام کیا۔ اللہ کے پاس اس کی پکڑ ہے کہ تم نے رسول اللہ کی کون سی سنت کو جانا، جو جیسے ایک چھوٹی سی جو ہے سنت ہے جسے مسواک کہتے ہیں۔ امت کا 80% مسلمانوں کا یہ طبقہ مسواک جیسی سنت ہی کو چھوڑ دیا، اور اس کے علاوہ داڑھی جیسی سنت کو ہی چھوڑ دیا، اور جو ہے پورا بدن پر لباس پہننا مسلمانوں کے آدھے طبقے نے چھوڑ دیا۔ مسلمان دسترخوان پر بچھا کر کھانا کھاتا تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ مسلمان جب کھانے بیٹھتا تو اللہ کا نام لیتا تھا اور یہ کہتا تھا میرے نبی اس طریقے سے کھانا کھاتے تھے، میرے نبی اس طریقے سے چلتے تھے۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ رسول اللہ کے زمانے میں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے وصیت کی تھی کہ اے عمر، جب تمہیں اویس قرنی مل جائیں تو ان سے دعا کی درخواست کرنا، تم ان سے اللہ سے دعا کروانا، کیونکہ وہ ماں کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ آج ہمارے سے ماں باپ کی خدمت بھی نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، جب حضرت اویس قرنی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دل میں تسلی کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں اویس قرنی ملے تو ان سے دعا کرانا۔ جب حضرت اویس قرنی ملے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً پیش ہوئے، حضرت اویس قرنی سے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے جو ہے فرمان ہے کہ میں آپ سے دعا
کی درخواست کروں۔ عزیزان محترم، یہ حضرت اویس قرنی کی ایک اہم یہ بات تھی کہ وہ اپنی ماں کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، لیکن اس خدمت کی وجہ سے حضرت اویس قرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر نہیں مل سکے، لیکن پھر بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، لیکن وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی ہیں اور ان کے لیے برکت کی دعا کی، ان کے لیے جو ہے مغفرت کی دعا دی، ان کے لیے عافیت کی دعا دی۔ عزیزان محترم، یہ چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، ہم رسم و رواج کے دل دادا ہو گئے، ہمارے اندر رسم آ گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ دین ہمارے لیے، ہم دین کی محبین ہیں، دین سے محبت کرتے ہیں۔ آپ ذرا ٹٹولیں، مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کتنی سنتوں کے ہم پابند ہیں، کتنے ہم فرائض کو پورا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک فرض کا ختم ہو جانا ہماری زندگی سے زمین و آسمان کے ٹوٹ جانے سے بھی زیادہ ہے۔ کتنے فرائض ہمارے سے پورا ہوتے ہیں، کہ کتنے مسلمان ہیں جن کے فرائض ہوتے ہیں، رات بھر ہم ناشتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، فجر کی نماز چلی جاتی ہے۔ ہاں کوئی بیمار ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی پریشان ہے، اپنے گھریلو اعتبار سے وہ فجر کو نہیں، نماز کو نہیں آ سکا، اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا، اس کو کہتے ہیں عذر۔ ایک دم سے فجر کی نماز ہی کو چھوڑ دینا، جماعت کی نماز کو چھوڑ دینا، احکامات کو چھوڑ دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دینا، یاد رکھیں یہی اللہ کا غصہ ہمارے اوپر اترتا ہے۔ تین باتیں ہیں جو بخاری شریف کی ہیں، اس کو میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، اپنے کلام کو مکمل کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان بوجھ کر حرم کے اندر گناہ کرنا اللہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ دوسری بات، زمانے جاہلیت کے رسم و رواج کو اپنانا اللہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ تیسری یہ ہے کہ جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دینا۔ عزیزان محترم، یہ تینوں چیزیں آج ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم دشمنیاں کر لیتے ہیں، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت نہیں اترتی، اللہ کا غضب اترتا ہے، دشمن ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ کون ہمارا دوست ہے، کون ہمارا دشمن ہے، اس کا تو آج پتہ ہی نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کسی جگہ پر مسلمان کو ماب لیچنگ کر دیا گیا، کسی مسلمان کو قتل کر دیا گیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم کجسد واحد، ایک مسلمان پورے جسم کی طرح ہوتا ہے۔ کہیں مسلمان کو ایک جگہ مار پڑتی ہے تو مسلمان محسوس کرتا ہے، اپنے پورے جسم کے اندر محسوس کرتا ہے کہ میرے جسم میں کہیں مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں مسلمانوں پر تکلیف آتی ہے تو پورے مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں کہ آج ہمارے فلاں مسلمان بھائی کو قتل کر دیا گیا، آج ہمارے مسلمان بھائی کو مار دیا گیا۔ یہ سنت بھی ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم کو رسم و رواج سے بچائے، خرافات سے بچائے، ظلم سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو امن و امان کی زندگیاں عطا فرمائے، سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔